اس لیے یہ جو قیادتیں ہیں نا جذباتی، ڈاکٹر اسرار صاحب کا سارا وقت گزرا آخر پہ کہ ایک بڑی جنگ عظیم ہونے والی ہے، حضرت مہدی تشریف لائیں گے. ہم اس پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے کہ حضرت مہدی، بس ایک فکرہ اس کا خلاصہ ہے، وہ یہ کہ حضرت مہدی کی آمد پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے. حضرت مسیح اور حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دونوں تشریف لائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر وہ شخص جو خود دعویٰ اب کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، آج کے دن تک یہ سب دعاوی جھوٹے ہیں، سب جھوٹ پہ مشتمل ہے. اور اس سے اگلی بات غالباً انصاف کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ حضرت مہدی اب تشریف لائیں. ہمارے نزدیک ابھی حالات وہ نہیں. ہمارا خیال ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات وہ اپنے اپنے وقت پہ ثابت ہوں گے، اور ممکن ہے اس میں کئی سال کئی دہائیاں لگ جائیں، ابھی وہ حالات امت کے پیدا نہیں ہوئے. آپ کہتے ہیں ہو گئے ہیں، آپ اس کا پرچار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ نامینیٹ کر دینا کہ یہ شخص مہدی ہے، یہ جھوٹ ہے. یہی رہا نا، حضرت مہدی بس آ گئے اور پھر اس پہ دو ٹوک لفظوں میں ڈاکٹر صاحب ہوں یا کوئی ہو، یہ جو اپنے متوسلین کو کہتے رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، بھیا ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کل بھی کہتے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں، اور جب کہا تھا اس وقت سے لے کے اب تک کوئی اس بات کو نہیں چیلنج کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن سے یا ہندوستان سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں پہنچی. یمنیوں کا بھی دعویٰ یہی لکھا ہے، ہندوستان والوں کا بھی یہی لکھا ہے. مشرق سے فوج کا آنا، کالے جھنڈے، اس کی تشریح آ جائے گی. کالے جھنڈے دو طرح کے ہوں گے، ایک گمراہ ہوں گے اور ایک ہدایت والے ہوں گے. انشاءاللہ حضرت مہدی پہ بات کریں گے، صبر کریں، اس سیریز کو پورا ہو جانے دیں، پھر آپ تبصرے شوق سے کریں. کون منکر ہے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا برف پہ گھسٹ کے جانا پڑے چلے جانا. بالکل ٹھیک ہے. ابن ماجہ کی اور بہت سی جگہ کی ہم صرف دو لفظوں میں بات پوری کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہتے رہے کہ مشرق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا پہنچی تھی. علامہ اقبال بہت سی احادیث کی تلمیحات استعمال کرتے رہے. اب تلمیح کا مطلب بھی ہم بتائیں؟ دیکھو نا، ڈکشنری نکالو ذرا، تلمیح کا مطلب کیا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میرے عرب کو پہنچی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. علامہ اقبال نے کہا نا. ہم کہتے ہیں میرے عرب کو ہندوستان سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں پہنچی. بس اس جملے کی تردید کر دو تو بسم اللہ. نفسانیت میں تھوڑا ہی جانا ہے، آپ کی بات سر آنکھوں. علامہ اقبال نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الفقر فخری، بے سر و سامان رہنا فقر یہ میرے لیے ترائے امتیاز ہے، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں فقیر ہوں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ صاحب کی روح کو مخاطب کر کے کہوں یہ نہیں کہا حضرت، نہ کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہم بالکل سپیئر نہیں کر سکتے. کوئی مانے نہ مانے، کوئی سنے نہ سنے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہر طرح کی مکھیوں کو اڑائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے، تم ثابت کرو. بہت سی تلمیحات ہیں علامہ اقبال کے کلام میں. علامہ اقبال کو یار بہت اچھا آدمی مانا ہے، ان کو
ان کی اپنی درجات ہیں، اللہ کیا ان کا جو قرب ہوگا یا جس راہوں میں سے وہ گزرتے رہے، بڑے گہرے فلسفی تھے، امت کی ہدایت کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن اس سے بڑھ کے آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں محدث اور انہیں مفتی بھی مان لیں، وہ کیوں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر تو مان سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ گھر پہ چھت پڑنا ہے، سریے اور سیمنٹ کی ریشو کیا ہوگی۔ انجینئر سے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں، یہ وائرنگ کا بتا دیجئے۔ اب ہم اس سے جا کے کہیں کہ الیکٹریکل انجینئر ہیں آپ، لیکن صاحب دیکھیں کلمہ 6 کلمے جو ہیں آپ مجھے یاد کرا دیں، عقل کھو گئی ہے؟ بس یہ جھگڑا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ جھگڑا ہو، آراء کا اختلاف ہے کہ وسط مہدی کی یہی باتیں، پھر اس پہ مالا کنڈ آ گیا، یہاں سے فوجیں اٹھیں گی، پھر اس پہ کالے جھنڈے آ گئے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کالے جھنڈے 2 طرح کے ہوں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے جھنڈوں پر دونوں باتیں ارشاد فرمائی تھیں، جو گمراہی کے داعی ہوں گے وہ بھی کالے جھنڈوں والوں ہوں گے، اور جن کے لمبے لمبے بال ہوں گے وہ حدیث کیوں نہیں سناتے؟ ہم سنائیں گے انشاءاللہ۔ آ جائے حضرت مہدی کا تذکرہ،